سورہ روم کی آیت نمبر 41 سورہ روم کا 5واں رکوع اور 21ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، چمکی خرابی خشکی اور تری میں، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا، بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، کہیں وہ باز آئیں، یعنی شرک و کفر اور دیگر گناہوں کی وجہ سے قحط سالی، بارشوں کا رکنا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آگ لگنے کے کثیر واقعات اور لوگوں کا ڈوبنا اور ہر شے میں بے برکتی ظاہر ہو گئی۔ لعلہم یرجعون، کہیں وہ باز آئیں، یعنی کفر سے، گناہوں سے باز آئیں اور توبہ کریں۔ یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان سوچے کہ مجھ پر یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، تو اس سے بے برکتی دور ہو جاتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، یعنی پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں بہت مشرک تھے، اپنے شرک کے باعث ہلاک کیے گئے، ان کے منازل اور مساکن اور مکانات ویران پڑے ہیں، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، یعنی دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ موت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ یومئذ یصدعون، اس دن الگ پھٹ جائیں گے، یعنی حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے۔ من کفر، جو کفر کرے، فعلیہ کفرہ، اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو اچھا کام کریں، فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں کہ منازل جنت میں راحت اور آرام پائیں۔ فلانفسہم یمہدون، یعنی وہ اپنے ہی آرام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جب وہ نیک اعمال کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ جنت میں اپنے لیے منازل تیار کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ دے، ثواب عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں سے ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ ہوائیں بھیجتا ہے مژدہ سناتی، خوشخبری سناتی ہوئی
ہوائیں آتی ہیں، یہ ہوائیں بارش کی خوشخبری سناتی ہیں، پیداوار کی کثرت کی خوشخبری سناتی ہیں، بارش سے پہلے آتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، مزہ دے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے کہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے، ان ہواؤں کی وجہ سے دریا میں کشتی چلے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، دریا اور سمندر میں تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم حق مانو، شکر کرو، ان نعمتوں کا حق مانو اور اللہ تعالی کی توحید کو قبول کرو، نافرمانی سے توبہ کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، جو ان رسولوں کے صدق رسالت پر دلیل واضح تھیں۔ ایسے معجزات اللہ نے عطا فرمائے جو اس بات کی دلیل تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس قوم میں سے بعض ایمان لائے اور اکثر نے کفر کیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا کہ دنیا میں انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا، یعنی مسلمانوں کو نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی کامیابی اور دشمنوں پر فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں، فَتُثِيرُ سَحَابًا، کہ ابھارتی ہیں بادل، ہوائیں آتی ہیں بادلوں کو اوپر لے جاتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، قلیل یا کثیر۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ ابر محیط بھیج دیتا ہے، ایسا بادل ہوتا ہے جس سے پورا آسمان گھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے متفرق ٹکڑے علیحدہ علیحدہ۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے، یعنی تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، بادلوں کے بیچ سے پانی نکلتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پھر جب اسے پہنچاتا ہے یعنی بارش کو پہنچاتا ہے، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے، یعنی بارش آنے سے پہلے انہیں بارش کی امید ختم ہو گئی تھی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کافی عرصے تک نہیں آتی، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر ایسی برستی ہے
کہ رکنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو، یعنی بارش کے اثر جو اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، اس سے سبزہ نکلتا ہے، سبزے سے پھل پیدا ہوتے ہیں، پھلوں میں غذائیت ہوتی ہے، اور اس سے جانداروں کے جسم کے قوام کو مدد پہنچتی ہے، ان کے جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہ سبزے اور پھل پیدا کر کے کیف یحیی الارض بعد موتها، کیوں کر زمین کو زندہ فرماتا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور خشک میدان کو سبزہ زار بنا دیتا ہے، جس کی یہ قدرت ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں ایسی جو کھیتی اور سبزے کے لیے نقصان دہ ہو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، جس سے وہ کھیتی کو زرد دیکھیں، پیلا دیکھیں، یعنی وہ پہلے سرسبز و شاداب تھی، اب سوکھ کر پیلی ہو گئی۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، جس سے وہ کھیتی کو پیلا دیکھیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو ضرور اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں، یعنی کھیتی زرد ہونے کے بعد، پیلی ہونے کے بعد ناشکری کرنے لگیں اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں۔ معنی یہ ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں رحمت پہنچتی ہے، رزق ملتا ہے، تو غرور و تکبر کرتے ہیں، اور جب کوئی سختی آتی ہے، کھیتی خراب ہوتی ہے، تو پہلی نعمتوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے، جب نعمت پہنچتی شکر کرتے، جب بلا آتی صبر کرتے، اور دعا میں اور استغفار میں مشغول ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی فرماتا ہے کہ آپ ان لوگوں کی محرومی اور ان کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس لیے کہ آپ مردوں کو نہیں سناتے، یعنی جن کے دل مر چکے اور ان سے کسی طرح قبول حق کی توقع نہ رہی، وہ آپ کی بات سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہاں مردوں سے مراد وہ کافر ہیں جن کے دل مردہ ہو گئے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ بہروں کو پکارنا آپ سناتے ہیں، اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پیٹھ دے کر پھریں، یعنی حق کے سننے سے بہرے ہوں، اور بہرے بھی ایسے کہ پیٹھ دے کر پھر گئے، ان سے کسی طرح سمجھنے کی امید نہیں۔ یعنی کافر جو دل کے مردہ ہیں اور ان کے دل بہرے ہیں، وہ نصیحت سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ پر لائیں۔ یہاں اندھوں سے بھی دل کے اندھے مراد ہیں۔ اس آیت سے بعض لوگوں نے مردوں کے نہ سننے پر استدلال کیا اور کہنے لگے اس سے ثابت یہ ہوا کہ مردے سنتے نہیں ہیں، مگر یہ استدلال، یہ کہنا صحیح نہیں، کیونکہ یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں جو دنیاوی زندگی تو رکھتے ہیں مگر نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اس لیے انہیں مردوں سے تشبیہ دی گئی۔ یعنی مردہ جب دنیا سے گزر جاتا ہے، اب اسے آپ نصیحت کریں تو وہ نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا۔
لہذا آیت سے مردوں کے نہ سننے پر سند لانا اور یہ کہنا کہ اس سے ثابت ہوا کہ مردے نہیں سنتے بالکل غلط ہے، درست نہیں۔ کئی حدیثوں سے ثابت ہے مردوں کا سننا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ قبروں پر جو لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں مردے پہچانتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا۔ اب دیکھیں جو تفسیر کی گئی آیت کا اگلا حصہ اس کی واضح تائید کر رہا ہے، ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، تو آپ اسی کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ فہم مسلمون، تو وہ گردن رکھے ہوئے ہیں، یعنی آپ کی نصیحتوں سے فائدہ مومن اٹھاتے ہیں، آپ کی نصیحتوں سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے دل مردہ نہیں، اور جن کے دل مردہ ہیں وہ آپ کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ کئی احادیث طیبہ اس موضوع پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ جب ہم قبرستان جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعصر، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہاری ہماری مغفرت فرمائے، تم پہلے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مردے سنتے ہیں، انہیں سلام بھی کرنا ہے اور ان سے گفتگو بھی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی رشتہ دار کی قبر پر ہم جاتے ہیں تو اس سے رشتہ دار خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں سننے کا آلہ کان ہے، کان کے ذریعے انسان سنتا ہے، لیکن در حقیقت کان کے ذریعے سننے والی روح ہے، اور جب موت واقع ہو جاتی ہے تو روح بدن سے نکل جاتی ہے۔ اب یہ دنیاوی زندگی میں جو انداز تھا کہ کان کے ذریعے انسان سنے، اب وہ روح کان کے ذریعے نہیں سنتی، وہ ڈائریکٹ سنتی ہے، اور روح کی سننے کی طاقت کتنی زیادہ ہے اب اندازہ لگائیے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو جو مسلمان نیک صالح ہیں وہ بھی قبرستان میں ہوتے ہیں، اور ان کی روحیں ساتوں آسمان سے اوپر ہوتی ہیں، اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق جب ہم قبرستان میں جا کر انہیں سلام پیش کرتے ہیں تو ساتوں آسمان اوپر سے روح دیکھتی بھی ہے، سلام سنتی بھی ہے، حدیث پاک میں ہے وہ جواب بھی دیتی ہے، لیکن ہم اس کے جواب کو سنتے نہیں ہیں۔ سورہ روم کا 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔